السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر خوبصورت نظر آنے والا عمل وہ دین اور عبادت نہیں ہوتا، یا کسی عمل کا خوبصورت نام رکھ دینے سے وہ دین اور عبادت نہیں بن جاتا۔ کسی بھی عمل کو دین اور عبادت اور مقبول من عند اللہ کرنا ہو تو اس میں 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کو کرنے کا حکم دیا ہو۔ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں روزے کی مشقت اٹھاتے ہیں؟ کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حج کی مشقت ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور اس طرح جتنے اللہ کے احکامات ہیں، حلال اور حرام ہے اور پاکی اور ناپاکی ہے، اب یہ سارے احکامات یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، ہم اس لیے اس کو کر رہے ہیں۔ یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط کہ اس حکم کو پورا کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کہاں سے لائیں ہم۔ اب قرآن میں تو حکم ہے، کرنے کا طریقہ تو اللہ نے نہیں بتایا۔ تو اب طریقے کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ سے اس کا طریقہ ہونا یہ ثابت ہو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کر کے دکھایا ہو، آپ کی زندگی سے یہ عمل ثابت ہو کہ آپ نے اس طرح یہ عمل کیا ہے۔ جیسے نماز ہے تو اب نماز کا حکم قرآن کے اندر ہے لیکن طریقہ نہیں ہے، قربانی کا حکم قرآن کے اندر ہے لیکن طریقہ نہیں ہے۔ تب نماز کی جو ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہے اور پھر قیام ہے اور پھر قرات ہے اور رکوع ہے اور سجود ہے، اور یہ ساری ترتیب ہم اس طرح کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ قرآن سے ثابت نہیں ہے یہ، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اور صحابہ سے ثابت ہونا۔ جس عمل کی وضاحت حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتی، پھر یہ دیکھیں گے صحابہ نے اس کو کیسے کیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا کو، آپ کی چاہت کو، آپ کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے وہ صحابہ کرام تھے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کی وضاحت آپ کی زندگی میں نہیں مل رہی تو صحابہ نے پھر کیا کیا اس کے اوپر۔ جیسے مثال کے طور پر 20 تراویح ہے، 20 تراویح اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، تو ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے پھر اس مسئلے کے اوپر کیا کیا۔ پھر تو 20 تراویح اور اس کے اوپر باجماعت یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، کہ میرا طریقہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، یعنی جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل سنت ہے ایسے ہی صحابہ کا عمل بھی سنت ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے، یہ کسی بھی عمل کو مقبول کرنے کے لیے اللہ کے ہاں 100% گارنٹی کے ساتھ قبول ہو جائے، یہ دوسری شرط ہے اس کے لیے۔ اور تیسری شرط اس میں وہ اخلاص، کہ عمل کے اندر نیت کا درست ہونا یہ فرض ہے، کہ نیت کی درستگی، کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک صرف عمل کو نہیں دیکھیں گے، وجہ عمل کو بھی دیکھیں گے کہ کس وجہ سے عمل کر رہا ہے۔ یہ نماز کیوں پڑھ رہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہے، یہ میری محبت میں پڑھ رہا ہے۔ یہ قربانی کیوں کر رہا ہے؟ یہ صدقہ کیوں کر رہا ہے؟ اندر کے حالات اللہ جانتا ہے۔ تو اپنی اندر کی حالت کو، یعنی اپنے عمل کے قبلے کو درست کرنا، اور عمل کا جو قبلہ ہے وہ اخلاص نیت ہے، وہ نیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور وہ کیا کہے گا کہ دنیا کے اندر
جس نے جو عمل جس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا آج اس کا بدلہ اسی سے لے لے، اللہ کے پاس کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر عمل کے اندر نیت کا درست ہونا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیت کے اوپر ہوگا۔ ہمارا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، 1% بھی اس کے اندر، یہ نہیں کہ 99% اللہ کے لیے اور 1% اس میں دوسروں کا حصہ بھی ڈال دیا، تب بھی عمل مردود ہے۔ 100% عمل اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، جس عمل کے اندر بھی موجود ہوں گی وہ عمل انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، مقبول ہوگا۔ تو کوئی بھی عمل کرنا ہو، ہمارے یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے کہا ایسا کلیہ میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی عمل کے اندر بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو عمل کی کسوٹی میں نے آپ کو بتا دی، تو اس کے اوپر اس کو سامنے رکھیں، ہم اس کے اوپر زندگی گزاریں۔ ہم ہر عمل کرنے کے لیے یہ 3 شرائط اپنے ذہن کے اندر یہ باندھ لیں۔ ہم اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کی حفاظت فرمائے، اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔